السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ مریم نواز ملکی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب۔ مریم نواز نے 220 ووٹ حاصل کیے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ میرے دل میں انتقام اور بدلے کا کوئی جذبہ نہیں۔ پاکستان کی IMF سے قرض کے مقابلے میں ڈبل رقم لینے کی تیاری۔ پاکستان کوٹا بڑھنے کے بعد 6 سے 8 ارب ڈالر کا قرض لے سکتا ہے۔ ماحولیات کے لیے 1.5 ارب ڈالر لیے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر صحت میں جھگڑا، ایک دوسرے کو دھمکیاں، نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ نگراں کابینہ کے دیگر اراکین نے معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ سوشل میڈیا پر خاتون پولیس افسر شہر بانو نقوی کی بہادری کے چرچے۔ شہر بانو نقوی نے عربی خطاطی والا لباس پہنی خاتون کو مشتعل ہجوم سے بچایا تھا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا شہر بانو نقوی کو قائد اعظم پولیس میڈل دینے کا اعلان۔ بلوچستان طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش و برف باری۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور برف باری کی پیشن گوئی۔ پختونخوا میں جمعے تک بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نون لیگ اور اتحادیوں کی مشترکہ امیدوار مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئیں۔ مریم نواز ملک کی تاریخ میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نون لیگ اور اتحادیوں کی مشترکہ امیدوار مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئیں۔ مریم نواز ملک کی تاریخ میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد پنجاب اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ منصب ملنے پر سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ قدرت کا نظام پہلے انسان کو مشکلات سے گزارتا ہے، پھر عزت سے نوازتا ہے۔ میرا وزیر اعلیٰ منتخب ہونا ہر ماں، بہن اور بیٹی کے لیے اعزاز ہے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ نون لیگ نے مریم نواز اور پاکستان تحریک انصاف نے رانا آفتاب احمد خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا امیدوار نامزد کیا تھا۔ آج مزید 2 ارکان پنجاب اسمبلی سردار خضر حسین مزاری اور طاہر قیصرانی نے حلف اٹھا لیا۔ طاہر قیصرانی نے IPP اور سردار خضر مزاری نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے پر نتائج کا اعلان کیا۔ مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی مشترکہ امیدوار مریم نواز 220 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی۔ اپوزیشن کے بائیکاٹ اور واک آؤٹ کے باعث رانا آفتاب کوئی ووٹ حاصل نہ کر سکے۔ اسپیکر کے اعلان کے بعد مریم نواز نے قائد ایوان کی نشست سنبھال لی۔ رانا آفتاب نے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنا چاہی مگر اسپیکر نے اجازت نہیں دی۔ ملک احمد نے کہا کہ آج کا اجلاس صرف وزیر اعلیٰ کے چناؤ کے لیے ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین بولنے کی اجازت نہ ملنے پر ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ مریم نواز نے اپوزیشن کو منع کر ایوان میں واپس لانے کا کہا، جس پر 6 لیگی رہنما اپوزیشن کو منانے پہنچ گئے۔ مریم نواز نے کہا کہ اسپیکر صاحب اپوزیشن کو بولنے کی اجازت دے دیں۔ آپ ہار رہے ہیں یا جیت رہے ہیں، مقابلہ کرنا جمہوریت کا حسن ہے۔ پنجاب اسمبلی کا ایوان اس وقت 327 ارکان پر مشتمل ہے۔ نون لیگ کو 224 ارکان کی حمایت حاصل ہے جبکہ سنی اتحاد کونسل کے پاس 103 ارکان ہیں۔ قائد ایوان کے لیے 186 ارکان کی اکثریت حاصل کرنا تھی۔ پاکستان IMF سے قرض کے مقابلے میں ڈبل رقم لینے کی تیاری کر رہا ہے۔ قرض کے لیے 6 سے 8 اور ماحولیات کے لیے 1.5 ارب ڈالر لیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان IMF سے قرض کے مقابلے میں ڈبل رقم لینے کی تیاری کر رہا ہے۔ قرض کے لیے 6 سے 8 اور ماحولیات کے لیے 1.5 ارب ڈالر لیے جائیں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان کوٹا بڑھنے کے بعد 6 سے 8 ارب ڈالر کا قرض لے سکتا ہے۔ پاکستان بنگلہ دیش کی طرح ماحولیات کی بہتری کے لیے خصوصی فائنینسنگ کا خواہش مند ہے۔
ذرائع وزارت خزانہ نے بتایا کہ IMF بورڈ آف گورنرز نے دسمبر کے وسط میں تمام ملکوں کے کوٹے بڑھانے کی منظوری دی تھی۔ IMF بورڈ آف گورنرز کے فیصلے کا اطلاق پاکستان پر بھی ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان نے IMF سے دوہرا پروگرام لینے کی تیاری شروع کر دی، جس کے تحت قرض کے لیے 6 سے 8 اور ماحولیات کے لیے $1.5 ارب لیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان ماحولیات کی بہتری کے لیے $1.5 ارب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ IMF سے قرض لینے سے قبل پاکستان کو ماحولیات کی بہتری کے لیے ابتدائی فنڈ مختص کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ پاکستان نے سال 2020 میں IMF سے قرض پروگرام کے ساتھ ساتھ کورونا کے خاتمے کے لیے $2.7 ارب حاصل کیے تھے۔ سندھ کی نگراں حکومت کے آخری اجلاس میں نگرانوں کے درمیان تلخیاں سامنے آ گئیں۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت نے ایک دوسرے کو دھمکیاں دے ڈالی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سندھ کی نگراں حکومت کے آخری اجلاس میں نگرانوں کے درمیان تلخیاں سامنے آ گئیں۔ وزیر اعلیٰ وزیر صحت نے ایک دوسرے کو دھمکیاں دے ڈالیں۔ اجلاس کے دوران نگرانوں نے ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے۔ وزیر صحت نے کہا، میری کوشش تھی کہ نگراں حکومت میں عوام کے لیے کچھ کروں، لیکن مجھے وزیر اعلیٰ نے کام نہیں کرنے دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سندھ کی نگراں حکومت کا آخری اجلاس نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کی زیر صدارت ہوا، جس کا اختتام تلخیوں کے ساتھ ہوا۔ نگراں آپس میں ہی لڑ پڑے اور ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے دھمکیاں دیں اور نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ ذرائع نے بتایا کہ دوران اجلاس نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر اور نگراں وزیر صحت سعد خالد نیاز میں ہونے والی زبانی تو کار ہاتھا پائی اور دھمکیوں تک جا پہنچی۔ ذرائع کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے جب اس الزام کا جواب دیا تو دونوں جانب سے گرما گرمی اور شور شرابہ ہوا، جو ہاتھا پائی تک پہنچا اور دونوں نے کابینہ کے دیگر اراکین کے سامنے ایک دوسرے کو تمہیں نہیں چھوڑوں گا جیسی دھمکیاں بھی دیں۔ ذرائع کے مطابق اس موقع پر نگراں کابینہ کے دیگر اراکین درمیان میں آئے اور دونوں کو علیحدہ کر کے بیچ بچاؤ کرایا اور یوں معاملہ رفع دفع ہوا۔ سوشل میڈیا پر خاتون پولیس افسر شہر بانو نقوی کی بہادری کے چرچے ہو رہے ہیں۔ شہر بانو نقوی نے اچھرا میں عربی خطاطی والا لباس پہنے خاتون کو مشتعل ہجوم سے بچایا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سوشل میڈیا پر خاتون پولیس افسر شہر بانو نقوی کی بہادری کے چرچے ہو رہے ہیں۔ شہر بانو نقوی نے اچھرا میں عربی خطاطی والا لباس پہنی خاتون کو مشتعل ہجوم سے بچایا۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب پولیس کی بہادر افسر شہر بانو نقوی نے لاہور کے علاقے اچھرا میں مشتعل ہجوم میں گھری خاتون کو بچا لیا۔ پولیس نے بتایا، ہجوم نے عربی خطاطی والا لباس پہنی خاتون کو گھیر رکھا تھا۔ مشتعل ہجوم نے خاتون پر تشدد کی کوشش کی، جس پر خاتون نے ہجوم سے بچنے کے لیے دکان میں پناہ لی۔ حکام کا کہنا تھا کہ بہادر خاتون پولیس افسر ہجوم کے سامنے ڈٹ گئی اور متاثرہ خاتون کو بچا لیا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر خاتون پولیس افسر شہر بانو نقوی کی بہادری کے چرچے ہو رہے ہیں۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے شہر بانو نقوی کو قائد اعظم پولیس میڈل دینے کا اعلان کر دیا اور کہا، قائد اعظم پولیس میڈل کے لیے سفارشات حکومت پاکستان کو بھجوائی جائیں گی۔ اچھرا لاہور میں خاتون کو ہراساں کرنے پر نگراں وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر اشرفی نے بیان میں کہا کہ خاتون کو ہراساں کرنے والوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ خاتون کے لباس پر لکھے گئے الفاظ عربی میں ہیں۔ لباس پر لکھے الفاظ عرب ملکوں میں مرد اور خواتین استعمال کرتے ہیں۔ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ اچھرا میں خاتون کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ جہالت پر مبنی ہے۔ خاتون DSP کو شاباش دیتا ہوں جس نے خاتون کو ہجوم سے بچایا۔ جاہلوں کی باتوں پر عمل کیا تو ہمارے بچے اور بچیاں باہر نہیں نکل سکیں گے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں آج سے جمعے تک بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری پڑنے کا امکان ہے، جبکہ بلوچستان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ کہیں موسلا دھار بارش اور کہیں برف باری ہوئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں آج سے جمعے تک بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری پڑنے کا امکان ہے، جبکہ بلوچستان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ کہیں موسلا دھار بارش اور کہیں برف باری ہوئی۔ چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، مسلم باغ، قلعہ سیف اللہ اور بولان طوفان سے متاثر ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ جنوبی پنجاب میں بھی بارش متوقع ہے۔ مری، گلیات اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پختونخوا میں پیر سے جمعے کے روز تک وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کے ساتھ بالائی علاقوں اور پہاڑوں پر برف پڑنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے صوبے کے بالائی اضلاع میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ شام کے اوقات میں بالائی اضلاع میں بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب PDMA نے صوبے میں بارش اور برف باری کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کو پیشگی اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ صوبے میں کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں بھی آج صبح سے گہرے بادل ہیں، کسی کی وجہ سے ہلکی بوندا باندی کا بھی امکان ہے۔
रवां हफ्ते में मतला ज्यादातर अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। DGPDMA मोहम्मद कैसर खान की जानिब से बर्फबारी और बारिशों से बलाई अजला में लैंड स्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र जारी की गई हिदायत में कहा गया है कि तूफान की सूरत में अवाम बिजली की तारों, बोसीदा इमारतों, तामीरात, साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड से दूर रहें। हसास वाला इलाकों में सयाहों और मकामी आबादी को मौसमी हालात से बाखबर रहने और एहतियाती तदाबीर की हिदायत भी जारी की गई हैं। दरी असल जनूबी वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला चंद दिनों के वक्फे के बाद गुज़िश्ता रात से जारी है। परिगाल, शवाल, मकीन, कानीगरम और कारवान मांजा पर 1 फीट से ज़ायद बर्फ जमा हो चुकी है। बर्फबारी से मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और पहाड़ी इलाकों में रास्ते बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से मकामी आबादी और सयाहों को मुश्किलात का सामना है। जनूबी वजीरिस्तान में बर्फबारी के बाइस कारवान, मांजा, बदर और शवाल की सड़कें बंद हो गई। मौसम का अहवाल बताने वालों ने सिंध के इलाकों जामशोरो, कराची, दादू, नौशहरों, फिरोज, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, सक्खर और खैरपुर में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निम्रा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।